شادی شدہ عورتیں خبردار ہو جائیں، شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ وہ ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ کی غلطی دوسرا مرد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شوہر گھر سے جب بھی باہر کام کے لیے جائے اپنی بیوی کے ماتھے کو ضرور چومے، اس سے وہ ناگہانی موت سے بچا رہے گا۔ مرد عورت سے ملاپ کر کے فوراً کروٹ بدل کر سو جاتا ہے اور عورت روتی رہتی ہے، کیونکہ عورت کی اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا استعمال کسی چیز کی طرح کر لیا جائے۔ شوہر صرف پیار کرنے والا ایک کھلونا نہیں ہے، ذمہ داریوں سے الجھا ہوا انسان بھی ہے، اس لیے اسے بحث کر کر کے اس کا دل مت دکھایا کریں، فیصلے میں اس کا ساتھ دیا کریں اور مخالفت مت کیا کریں۔ کپڑے اتار کر ننگا کرنے والوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ میری بہنوں، کوئی ایسا ڈھونڈنا جو تمہیں تحفے میں دوپٹہ دے۔ زیادہ تر سفید بالوں والے مرد کے ساتھ کوئی عورت اگر ہنس کے 2 دن بات کر لے تو وہ اپنے بال کالے کروا لیتا ہے۔ عورت کو گھر بچانے کی خاطر سہنا سکھایا جاتا ہے، لیکن آدمی کو رشتہ ختم کر کے عورت کو چھوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ ساس 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بہو کی، ایک داماد کی۔ جتنی عزت داماد کو ملتی ہے اتنی بہو کو کیوں نہیں ملتی؟ حالانکہ داماد تو صرف 4 دن رہ کر خدمت کروا کر چلا جاتا ہے، لیکن بہو تو ہمیشہ گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ اگر داماد آپ کی بیٹی کو خوش رکھتا ہے تو بہو بھی تو آپ کے بیٹے کو خوش رکھتی ہے، پھر یہ اونچ نیچ کیوں؟ کس لیے؟ رشتوں میں نکھار صرف ہاتھ ملانے سے نہیں آتا، اس کے لیے ہاتھ تھامے رہنا پڑتا ہے۔ کون کہتا ہے شوق اور ضد صرف ماں باپ پوری کرتے ہیں؟ شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔ دنیا کا مہنگا ترین پانی آنسو ہوتا ہے، جس میں 1% پانی اور 99% فیلنگز ہوتی ہیں۔ جو عورت غصہ کرتی ہے وہ دل کی صاف ہوتی ہے، لیکن عورت کا بلا وجہ غصہ کسی اور بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دھوکے بازوں کو اکثر میں نے ہنستے اور مسکراتے دیکھا ہے۔ بیوی ہی بناتی ہے ایک مکان کو گھر، شوہر کرتا رہے جی حضوری اگر۔ ساتھ ہونا ضروری نہیں، احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ دوریاں چاہے کتنی بھی ہوں، ایک دوسرے پر یقین ہونا ضروری ہے۔ ہر بات کو ہنس کر بولنے والی عورت بہت چالاک ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اپنی ضرورت پوری ہونے تک عورت میں کوئی کمی نہیں دکھتی، اور ضرورت پوری ہونے پر اسے عورت میں 1000 کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ رات گزارنے کی قیمت وحشیہ لیتی ہے، بیوی نہیں۔ عورت کی عزت کھا کر، عورت کی عزت اچھال کر، عورت بدلنے کی حرکت دلال کرتا ہے، شوہر نہیں۔ میکے میں آئی ہوئی بیٹی اگر اداس ہو جائے تو سب پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں اداس ہو؟ لیکن اگر کوئی بہو سسرال میں اداس ہو جائے تو کوئی اس کی تکلیفیں جاننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ اس کا تو ہر وقت منہ ہی پھولا رہتا ہے۔ بھابھی کا رویہ اور بھائی کی مجبوریاں سمجھ کر آج کل بہت سی بہنیں میکے میں چھٹیاں گزارنے نہیں آتی یا دل بہلانے نہیں آتی۔ برائے مہربانی اپنی بہنوں کو کبھی کبھی خود ہی بلا لیا کریں، آخر وہ بھی کبھی اس گھر کی بیٹی تھی۔ عورت کے ذہنی سکون کے لیے اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، شوہر کا عزت و احترام کرنا اسے ہنسی خوشی رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وراثت میں چاہے سونے کا قلم مل جائے، مگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو سب بیکار ہے۔ مرد عورت کو صرف عزت دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، پیسہ بنگلہ گاڑی وہ تو عورت کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ ایسی عورت کا چہرہ بنا میک اپ کے بھی چمک رہا ہوتا ہے، جسے اپنے شوہر کا پیار اور وقت ملتا رہتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے تو جلتے ہیں
لیکن غیروں کے جوتے پالش کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، لیکن آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ ٹھیک اسی طرح انسان دوسرے کی برائی تو دیکھتا ہے، لیکن اپنے اندر بیٹھی برائی اسے بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ جب ایک عورت کو اس کا شوہر اگنور کرنے لگتا ہے تو اس رشتے میں بندھے رہنا پسند نہیں، مجبوری بن جاتی ہے۔ دوائیاں جب مہنگی ہو جائیں تو لوگ تعویذوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ روتا وہی ہے جس نے محسوس کیا ہو سچے رشتے کو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ مرد کو عورت کا بات بات پر رونا پسند نہیں، لیکن عورت کو بھی وہ مرد پسند نہیں جو اسے بات بات پر رلائے۔ ساس چاہے بہو کو کتنی بھی کڑوی باتیں سنائے، شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیوی اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ساس کو کہہ دے تو شوہر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ جس رشتے میں آپ خود کو کھو دیتے ہیں وہ رشتہ آج نہیں تو کل آپ کو دکھ ضرور دے گا۔ زندگی میں ہر روز اپنے آپ کو 1% بہتر بنانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اپنی زبان کی طاقت کبھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر مت آزماؤ، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ جب بہو گھر میں آتی ہے تو ساس اسے نوکرانی سمجھنے لگتی ہے، لیکن جب ساس بوڑھی ہوتی ہے تب وہ امید کرتی ہے کہ بہو بیٹی بن کر خدمت کرے۔ سارا عشق چاند پر لکھ دیا، اب سورج جل رہا ہے تو لوگ پریشان ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، اپنے بچوں کی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ باپ جیسا نہ کوئی ہوتا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے۔ ادھورے علم سے خبردار رہیں، یہ ان پڑھ رہنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کی ہے۔ نہ تم خود کو سینے سے لگا سکتے ہو اور نہ خود کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکتے ہو۔ زندگی ایک دوسرے کے لیے جینے کا نام ہے، اس لیے وقت انہیں دو جو تمہیں دل سے چاہتے ہو۔ عورت بکی تو طوائف ہو گئی، مرد بکا تو دلہا بن گیا۔ ماں اور ساس میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ماں کا پیار خود بخود مل جاتا ہے، لیکن ساس کے پیار کے قابل خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سسرال ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لڑکی کو بے عزت ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کی خاطر وہاں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ زندگی میں یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، کسی پر بہت جلدی بھروسہ مت کرنا۔ نمبر 2، کسی کی خود سے زیادہ پرواہ کبھی مت کرنا۔ نمبر 3، کسی کو دھوکہ مت دینا، کیونکہ دھوکہ پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ یہ 7 لوگ کبھی دوسروں کا دکھ نہیں سمجھتے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 وحشیہ، نمبر 3 جان نکالنے والا فرشتہ، نمبر 4 آگ، نمبر 5 چھوٹا بچہ، نمبر 6 چور، نمبر 7 بھکاری، نمبر 8 قرض وصول کرنے والا۔ ایک بیٹے نے باپ کو گھڑی گفٹ کی۔ باپ نے کہا، بیٹا کبھی وقت بھی دے دیا کرو۔ ایک لڑکی کو وہی شخص سب سے زیادہ رلاتا ہے جو شادی سے پہلے کہتا ہے، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ جب کوئی تمہیں ایک بار اگنور کرے تو دوبارہ اسے ڈسٹرب مت کرنا۔ ان 6 وجوہات کی بنا پر شوہر بے وفا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شوہر کے آتے ہی لڑائی جھگڑا کرنا، ایسا کرنے سے شوہر اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کے گھر آتے ہی اسے اپنی تکلیفیں بتانا، سکون سے کھانا بھی نہ کھانے دینا۔ نمبر 3، سسرال میں کم اور مائکے میں زیادہ رہنا۔ نمبر 4، بات بات پر شوہر پر شک کرنا، اس پر جھوٹے الزام لگانا۔ نمبر 5، خاندان میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہی روٹ کر سو جانا۔ نمبر 6،
शौहर से हर वक्त कोई ना कोई डिमांड करते रहना और फालतू के खर्चे करवाना। लोहे की तरह बनो जो तुम्हें हर जगह नजर आ जाता है। हीरे की तरह बने तो अलमारियों में दिखोगे।